السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں بہنوں، میں محمد عبدالحق قمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ اور BRS کا فاؤنڈر ممبر۔ آج آپ تمام کے درمیان میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا کیا موقف تھا اور کیا موقف ہو گیا ہے، یہ چیز آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کے اپنی مزاج کو بدلیں۔ سب سے پہلی چیز، مسلمان 100 سال یہاں پر حکومت کیے ہندوستان پر، تو ظاہر سی بات ہے جو حکمران ہوا کرتے ہیں وہ حکمرانہ مزاج تو رکھنا چاہیے، لیکن افسوس اس بات کا ہے ہر سیاسی پارٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان ایک دم غلامانہ طریقے سے ہر اپنے حکومت کے حاکموں کے سامنے غلامانہ طریقے سے پیش ہو رہے ہیں اور غلامانہ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ نہ صرف سیاسی جماعت کے لوگ بلکہ علماء دین بھی اس حد تک گر گئے ہیں کہ اپنے آپ کو غلام بنانے سے کچھ کم نہیں رہے، اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں میں۔ یہ بھی اپنے آپ کو، چاہے وہ کوئی بھی علماء دین ہو، جو ہمارے جو ہندوستان کے مختلف جو ریاستوں میں ہیں، یہ تمام کے تمام غلامانہ طریقے سے حکومت کے پٹو بنے ہوئے ہیں اور اپنے مفاد حاصلہ کے لیے اپنے آپ کو اس حد تک گرا لیے ہیں کہ ہمیں دیکھے تو شرم آتی ہے کہ مسلمان ایسے نہیں تھے اور ایسے کیوں ہو گئے۔ آج میں گزشتہ یعنی کہ BRS میں جو پہلے TRS تھی اس میں بھی میں نے یہی دیکھا اور یہی چیز میں کانگریس میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور کانگریس میں بھی مسلمانوں کا یہ موقف ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ گر کے سامنے والوں کے سامنے اپنے وقار کو متاثر کر لیتے ہوئے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نمبر بنائیں۔ اس طریقے سے نمبر نہیں بنتے۔ آپ اپنے مقام کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے ڈیمانڈز کو رکھتے ہوئے اگر آپ کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مقام بنتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے وقار کو گرا کے اب سامنے والے کے سامنے آپ اگر کوئی چاہتے ہیں تو یہ مقام بننے والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقام اور گرنے والی بات ہے۔ نہ صرف آپ کا مقام گرے گا بلکہ تمام قوم کا مقام گرے گا۔ جس طریقے سے BRS میں ہمارا برباد کر دیا مسلمانوں کے قوم کے وقار کو، اسی طریقے سے یہاں پر بھی کانگریس میں بھی اپنے وقار کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بات دیکھتے بڑی تکلیف ہوئی کہ جو ریونت ریڈی ہے، جو ظاہر سی بات ہے وہ آج PCC کے پریزیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کے طریقے سے، جس طریقے سے ان کو عزت دینا چاہیے وہ عزت نہیں دے رہے۔ یہ چیز آئندہ آنے والے دن میں ان کو بھی سبق سکھائے گی کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ نے جو طریقے سے برتاؤ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا بولتے ہیں، جو آپ آج وقت کے حاکم ہیں، آپ وقت کے حاکم نہیں ہیں۔ سب سے بڑا وقت کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ جو قدرت ہے وہ قدرت کے مقابل میں کوئی وقت کا حاکم نہیں ہے۔ حاکم وقت تو اللہ ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو بھی علماء دین ہو یا مسلمان جو بھی مذہب کے ہو یا کوئی اور مذہب کے ہو، یعنی ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو یا مثال کے طور پر سجاجی بھائی ہو، تمام کے تمام ایک ہی مقام رکھتے ہیں، ایک اپنے عزت کا مقام دینا چاہیے تمام مذاہب کے لوگوں کو۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ عزت کا مقام تو دینا دور کی بات ہے، جو بھی حکمران ہے آج، جو وقت کے حاکم جو بھی ہیں، جو سیاسی جماعتوں میں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہم ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ ہی نہیں ہیں بلکہ آپ کے وجہ سے بہت آئے اور بہت گئے، اور اسی طریقے سے آئیں گے اور جائیں گے۔ کل تک موقف KCR کا کیا تھا، آج کیا موقف ہے دیکھیے۔ آج شاید کی راتوں کی نیند نہیں آ رہی ہوگی، اتنا ٹینشن ہوگا۔ بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کردار سے آدمی بلند ہوتا ہے، اپنے کارکردگی سے آدمی بلند ہوتا ہے۔ جھوٹے وعدے کرنا اور جھوٹ بولنا، عوام کے سامنے ایک دکھانا، ایک بتانا، ایک کرنا، اس سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج تک جو بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ جو بھی ہے سچائی کے اوپر کامیاب ہوئے ہیں۔ جھوٹے کہانیاں بنا کر، جھوٹے یعنی کہ دلاسے دے کر، جھوٹے کہانیوں کے اوپر آپ جیسا جملے بول کے، جو امت شاہ کا ورڈ ہے کہ وہ تو جملہ تھا سیاست کا، ایسی سیاست میں جملوں سے زندگیاں نہیں چلتے، جملوں سے حکومتیں نہیں چلتے۔ آج حکومتوں کا جو موقف ہے، ایک ٹرم کریں گے آپ، 2 ٹرم کریں گے، تیسرا ٹرم کرنا مشکل ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے والوں کا۔ تو ایسا ہی آج موقف ہے، اور وقت انسان کو بتاتا ہے کہ آپ کیا تھے اور کیا ہے اور کیا ہونے والے ہیں۔ یہ چیز اب کے سامنے، تمام کے سامنے واضح ہے، اور ہم بھی آپ تمام سے درخواست کرتے ہیں، بالخصوص مسلمانوں سے، کہ اپنے وقار کو متاثر مت کریے۔ اور میں اپیل ہمارے علماء دین سے کرتا ہوں، جو علماء دین اپنے مفاد کے لیے حد سے زیادہ گر کے
سیاسی جماعتوں کے پوپٹ بن کے جس طریقے سے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ آپ اپنے وقار کو متاثر مت کریے، بلکہ اپنے وقار کو رکھتے ہوئے آپ کے ڈیمانڈز کچھ ہیں تو اس کو منوائیے، ورنہ آپ کے ووٹوں کو کس طریقے سے آپ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے مسجد میں آپ کا جو یعنی کہ وہ ہے ممبر رسول ہے، اگر وہاں ٹھہر کے اگر کوئی بھی یعنی کہ عالم ہو یا کوئی بھی امام ہو، اگر وہ اپنے عوام کے سامنے، اپنے مسلمانوں کے سامنے اگر کوئی اپیل کرے تو وہ اپیل آپ کی خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے تمام یعنی کہ جو بھی تلنگانہ کے امام ہے، جو مساجد کے اندر جو یعنی کہ ممبر رسول پر ٹھہر کے جو بولنے والے ہیں، ان تمام سے میری درخواست ہے کہ سچ بات کو آپ عام کریے، اور جو غلط ہے اس کو غلط بولیے اور سچ کو سچ بولیے، اور جو حکومت اب آنے کی کوشش میں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ تمام کو دیکھ کے ایک متحدہ طور پر فیصلہ کریں، اور اس کے اندر آنے والے دنوں میں صحیح الیکشن میں آنے والے لوگوں کا صحیح جواب دیں، تاکہ وقت آئے تو یہ محسوس ہو کہ مسلمانوں کی کیا اہمیت ہے اپنی سیاست میں۔ یہ چیز کا آپ اور ہم تمام مل کے صحیح طریقے سے اس کا جواب ہم حکومت کو دیں گے جو آنے والی حکومت رہے گی، اور جو ہمارا تائید کریں گے ہم ان کی تائید کریں گے، جو ہمارے سے کو اگنور کرنے کی کوشش کریں گے ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ یہ میرے چند الفاظ تھے جو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور ہم کو ہوش میں آ کے اپنے صحیح ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور دھاندلیاں کرنے والے چوروں کا، بٹے بازوں کا، جو بھی لوگ اپنے آپ کو جو کئی رخ سے کیا بولتے کلر بدلتے ہوئے دکھے، اور ان سے احتیاط کرنا ہے۔ السلام علیکم۔